السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 10 ستمبر 2024 اور منگل کا دن ہے. ڈر اور خوف کتنا ہے اس حوالے سے. عمران خان کا توشہ خانہ کا جو کیس ختم ہونے والا تھا، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، یہ اختیار تو 100% اس کا نہیں بنتا. چلے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں میں. اور 22 اگست کے جلسے کو ملتوی کرنے کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جو کہا ہے صحافیوں سے گفتگو، اس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے. اور بیرسٹر گوہر نے جو ہے علی میاں گنڈا پور کے جو تقریر کی مذمت کچھ کانٹیکس میں، اور اسلام آباد سے جو لاپتہ شہری فیضان جو ہے عثمان وہ واپس گھر پہنچ گیا ہے. سب سے پہلا جو بات جو آپ کے سامنے جو آئی ہے، جو عمران خان صاحب نے جیل میں گفتگو کرتے ہوئے وہ ساری کی، اور اعظم صفاتی سے رابطہ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے. اب اسٹیبلشمنٹ میں نام نہیں آیا کہ کون ہے، اور اعظم صفاتی صبح 7 بجے ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے اور درخواست کی ہے کہ ملک کی خاطر جلسہ ملتوی کریں، اور یہ ضمانت دی تھی کہ 8 ستمبر کا جلسہ مکمل سہولت فراہم کریں گے. تو یہ بات تو کلیئر ہوگی نا کہ کون فیصلے کرنے والے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پیغام یہی دیا گیا کہ ایک جانب کرکٹ میچ چل رہا ہے، دوسری جانب مذہبی جماعتوں کا اسلام آباد میں اجتماع ہے، ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے. گارنٹی دی گئی تھی کہ جلسے کے لیے NOC جاری کیا جائے گا. ایسے تو انتظامیہ نے کرنا ہے، سیاستدانوں کا کوئی تعلق نہیں سارے کام کے ساتھ. اور سہولیات فراہم کی جائیں گی. سہولیات کیا فراہم کی گئی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جلسوں کو لگانے کے لیے کنٹینر لگائے گئے، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور کہا گیا کہ 7 بجے جلسہ ختم کریں. اور جو بڑی بات عمران خان صاحب نے، انہیں کہا گیا کہ 3 سال کے لیے خاموش رہو، مقدمات ختم ہو جائیں گے. جھوٹے مقدمے ہوئے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں ختم ہو جائیں گے. نیب بحالیت ترامیم جو ہے وہ قانون بن چکا ہے، یہ قانونی معاملہ ہے. جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو دوبارہ مسلط کیا تو ملک کی تاریخ کی بھرپور اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے. جسٹس قاضی فائزہ جو ہے ملک کی تاریخ کا ایک جانبدار ترین جج ہے. بات تو دیکھیں نا، اب سامنے ہے. راولپنڈی کے کمشنر نے کہا کہ کمشنر چیف جسٹس ملے ہوئے تھے. 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری بھی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ قاضی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. نیب ترامیم کے ذریعے NRO کو لا کر منی لانڈرنگ جائز قرار دی گئی. اب ان کا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. آمدنی سرمایہ کاری سے بڑھتی ہے، اور تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری جو ہوئی ہے وہ پاکستان میں ہوئی ہے. یہ بڑا جو بات سامنے ہے، دیکھیں بڑا سچ ہے اور حقیقت ہے، یا تو کہ حقیقت نہیں ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، حقیقت ہے. فیصلہ اب آپ کے سامنے جو ہے نا، اب آج کہتے ہیں جی VPN جو ہے نا اپنا جو مفت والا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. یہ چیئرمین PTA اب چیئرمین PTA کا کیا تجربہ ہے یا کیا کہنا، لیکن چونکہ وہ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب ہیں، یہ انہوں نے فرمان جاری کیا ہے. چلیں، اور صحافی تنظیموں نے وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور کی مذمت کی ہے. جو پیچھے جو کچھ ہوتا رہا ہے، میں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا ان کو، لیکن آپ کے سامنے چند صحافی ہیں. عرفان صدیقی بھی صحافی تھے، فیصل بھی ساتھ ہے آپ کے سامنے، پھر اور بہت سے مختلف محکموں میں صحافی جو آ کے ملازمتیں کرتے ہیں، وہ سارے آپ لوگوں کے سامنے ہیں. یا تو بتائیں آپ کو نہیں ہے. تو یہ تو اس کانٹیکس میں بات، میں ان میں نہیں جانا چاہتا. انہوں نے کہا جی کوریج بند کر دی جائے گی. جج سے میں التفاظ کیے کہ ان کے شایان شان نہیں کیے. جن صحافیوں کو پیسے دیے ہیں، جو بلیک میل کرتے ہیں، ان کے سامنے نام لے کر آئیں، اور ہر فورم پر انہوں نے کہا اس کا حق استعمال کیا جائے گا. ریاستی ذمہ داری کو ایسے سنجیدہ رویے پر ان کو لگام ڈالنی چاہیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی چوائس پر نظر کرنی چاہیے. یعنی اس حد تک بات چلی گئی ہے، اور اس حد تک بات جانی بنتی ہے. میں تو نہیں سمجھتا اس بات کو، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے. دیکھیں کئی دفعہ بات ہوتی ہے جلسے جلوسوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ذرا یاد تو کریں، خواجہ آصف وغیرہ کیا زبان پارلیمنٹ کے اندر استعمال کرتے تھے، اور پھر شرمندگی بھی نہیں ہوتی تھی. تھوڑی بہت تو شرمندگی ہونی، کچھ شرم اور حیا تو ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ نقطہ نظر شاید ہے ہی نہیں.
اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ جو ریفرنس ہے وہ ایف آئی اے کو منتقل کر دیا. اب ایف آئی اے کا بھی اختیار نہیں ہے اس میں. ایف آئی اے ہیز نو جورسڈکشن ٹو انٹرفیئر انٹو دیٹ میٹر. اور اس سے پہلے پتہ چلوں آج جو ہے عمران خان صاحب کی ضمانت بعد از گرفتاری 9 مئی کے کیسز ہیں. آج بھاگیں گے, لٹکائیں گے, ہمیں وقت دے. ہم نے تو ساری بحث اس میں کمپلیٹ کر دی. اب رہ کچھ نہیں گیا. انہوں نے جواب دینا ہے, انہوں نے آ کے بحث کرنی ہے. پروسیکیوشن والوں نے آ کر, ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. 9 مئی تو ختم ہو چکا ہے, ایک طرح دفن ہو چکا عمران خان کے خلاف. باقی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس اور کوئی چیز ریکارڈ کے اوپر اویلیبل نہیں ہے. میں نے کہا کہ پہلے یہ والی بات میں آپ کے سامنے, اور آپ کو پتہ ہے لٹکانے کی کوشش کی کہ جناب, اور ذکر کیا کہ جناب ریمانڈ والا معاملہ جو ہے, پہلے ریمانڈ کا کیا تعلق اس بات سے؟ ریمانڈ تو بات ختم ہوگی, ایویڈنس ہی جب کوئی نہیں ہے تو ریمانڈ کس بات کا؟ کوشچن بڑا سیدھا سے, کس بات ریمانڈ چاہیے, کس بات کے لیے؟ انویسٹیگیشن آپ نے ساری کر لی, ریمانڈ کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ اور ریمانڈ میں جو پیپر لگائے ہیں وہ ریمانڈ کے پیپر ذرا سامنے رکھ کے دیکھ لیجیے گا کیا کچھ کرنا ہے. تو ان چیزوں کے اندر تو ریمانڈ ہو نہیں سکتا نا جی. چلیں, آج عمران خان صاحب کی اس میں ضمانت جو ہے میرے مطابق کوئی اور لٹکا نہ لے, ڈرامہ نہ کر لیں, ورنہ یہ یقینی ہے اس میں جو اپنا ضمانت قبل از گرفتاری عمران خان صاحب کی ہو چکی ہوئی ہیں. اس کو کتنا لٹکانا چاہیں گے, کتنا تنگ کرنا چاہیں گے, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. نیا پروسیکیوشن نے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت سننے کے مخالفت کرتے ہوئے کہا نیب ترامیم کے بعد. اب دیکھیں, ہم جو عمران خان پہ الزام لگا رہے تھے نا, خود ہی کہہ دیا نیب والوں نے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد ہوگا. آج انہوں نے خود کہہ دیا, اور انہوں نے خود آ کے کہا کہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں, اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ نیت و شخانہ ریفرنس جو ہے متعلقہ عدالت کو منتقل ہونا چاہیے, اور جس عدالت کو منتقل ہو وہی فیصلہ کرے. عمران خان صاحب کو دلائل دیے کہ قانون میں ترمیم کا نیب کا کیس تو ختم ہو گیا, نیب کے قانون کے تحت تو جرم ہی نہیں بنتا, یہ ختم ہونا چاہیے نا. انہوں نے کہا عمران خان بشرا بی بی کی کسٹڈی میں ہے اور ترمیم کے بعد کیس منتقلی کی دلیل کو تسلیم کرتے ہیں, اور یہ بھی کہا کہ ضمانت پر جو ہے نا فیصلہ کر کے دوسری عدالت کو منتقل کیا جائے, لیکن نیب ترمیم جب کیس بنتا ہی نہیں تو میاں بیوی کس جرم کے تحت ہے. اور یہاں دیکھیں نا, یہاں اسپیشل جج سینٹرل تک منتقل کر دیا, اور یہی کہا کہ نیب ترمیم کا 500 ملین سے کم مقدمات نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے, اور مال مقدمہ کی قیمت 500 ملین سے کم ہے, یا لہٰذا یہ دائرہ اختیار میں نہیں آتا. اور 10 سپتمبر کے لیے یعنی آج ہی کے لیے یہ جو معاملہ ہے سینٹرل جیل جج کے سامنے, سینٹرل جج کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا, تاکہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے. وہ لٹکانے کی کوشش کریں گے, اور لیکن کب تک لٹکائیں گے؟ لٹکانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے. تو اس لیے اس میں بھی عمران خان صاحب کی بریت یقینی ہے, ڈسچارج بھی یقینی ہے. ضمانت تو بڑی واضح طور پر, ضمانت تو کوئی ہے ہی نہیں, جب چیز ہی کوئی ایسی نہیں. اور ایف آئی اے کا اختیار کہاں سے آ گیا اس سارے مسئلے کے اندر؟ ایف آئی اے کا تو اختیار ہی نہیں ہے اس سارے کام کے اندر. اور اس میں کون سا کوئی سرکاری افسر اگر ڈالتے نا وہاں کے جتنے ہیں, جنہوں نے ویلیویشن کی, جنہوں نے وہ سارے معاملے کو دیکھے, کوئی ایک آپ نے ملزم بنایا ہے ہی نہیں. اور بشرا بی بی صاحب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سارے معاملے کے اندر. آخر میں جو بات اس میں بھی عمران خان صاحب کے یہ ساری پروجیکٹڈ ڈیٹا اس لیے دی تھی, ان میں عمران خان صاحب جیل میں بڑی جلدی باہر آنے والے, لیکن حالات یہ کر دیں اپنی جگہ. میں نے تو آئینی اور قانونی پوزیشن آپ کے سامنے رکھنی ہے, اور وہ میں رکھتا رہوں گا. باقی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, وہ بیرسٹر سیف نے کہہ دیا کہ جو لاٹھی چارج کیا وہ سارا اس پہ مقدمہ بنتا ہے, اس پہ ان کا کام نہیں تھا. وہ جس طرح سے کیا, اپنا آنسو گیس پھینکی, اور اس پہ کارروائی بڑی سخت بنتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کارروائی کون کرتا ہے, لیکن یہ بنتا ہے ان پہ کارروائی کے حوالے سے. لاپتہ جو بچہ ہے فیضان, وہ اپنے گھر پہنچ گیا. پھر میں نے سوال اٹھایا کہ ہائی کورٹ کوئی ایکشن لے گا, اور فیضان عثمان کے والد کی ٹویٹ میں تصدیق ہو گئی ہے, اور جسٹس بابر ستار صاحب نے 11 سپتمبر تک آئی جی اسلام آباد کو اس کی بازیابی کی مہلت دے رکھی تھی. جسٹس بابر ستار نے اب دوبارہ اس کیس کی سماعت کریں گے, اس لیے میں نے سوال ڈالا کہ تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ساری آپ بتا سکیں, اور آگے کیا ہو سکے گا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. معاملات جس ڈگر پہ یا جس نوعیت پہ جا چکے ہیں,
یہاں بنیادی حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور اس پہ ہماری پی ڈی ایم کی حکومت کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کچھ شرم اور حیا ہو۔ لیکن سپتمبر ستمگر ہے، بہت اہم ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔